اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاکر علیم صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 ہم نے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے تہذیب اخلاق کے 5ویں اصول کو بیان فرمایا ہے۔ تہذیب اخلاق کے 5 اصول، ان میں سے پہلا صبر، دوسرا شکر، تیسرا نماز، اور چوتھا دعا، اور 5واں شعائر اللہ کی تعظیم۔ بلکہ تھوڑا سا غلط ہو گیا، پہلا ذکر الہی، دوسرا شکر، تیسرا صبر، چوتھا دعا، اور 5واں یہ شعائر اللہ کی تعظیم۔ شعائر اللہ کی تعظیم کے حوالے سے یعنی وہ چیزیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا شاعر کہا ہے، ابھی میں اس کے معنی کی طرف آتا ہوں، ان کی تعظیم بجا لانا یہ بھی تہذیب اخلاق کا ایک حصہ ہے، اصول ہے۔ شعائر یہ نشانی یا علامت کو کہتے ہیں، یعنی وہ چیزیں، وہ مکان، جگہ، نفوس قدسیہ یا وہ افعال جن کو اللہ نے اپنی نشانی بتلایا ہے، ان کو شعائر اللہ کہتے ہیں، ان کو۔ اور قرآن مجید نے شعائر اللہ کی تعظیم کے حوالے سے واضح طور پہ موقف اختیار فرمایا ہے کہ لا تحلوا شعائر اللہ، شعائر اللہ کی بے حرمتی مت کرو، یعنی ان کو اپنے لیے حلال مت سمجھو۔ مطلب یہ کہ اپنی کھیل کود کے لیے، اپنی طرف سے بے عزتی اور بے توقیری کے لیے ان کو اپنے لیے حلال مت جانو، یعنی ان کی بے حرمتی مت کرو۔ لا تحلوا شعائر اللہ ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب۔ قرآن مجید نے یہ بھی سمجھایا ہے کہ جس نے شعائر اللہ کی تعظیم فرمائی، یعنی شعائر اللہ کی تعظیم وہی کرے گا جس کے دل میں تقویٰ ہوگا۔ لب لباب اس آیت کریمہ کا کیا ہے کہ شعائر اللہ کی تعظیم وہی کرے گا جس کے دل میں کیا ہوگا؟ تقویٰ ہوگا۔ جس کے دل میں تقویٰ نہیں، وہ اللہ کی علامت کا، اللہ کی نشانی کا احترام نہیں کر سکتا۔ اللہ کی نشانی اور اس کے علامات کا احترام کرنا، اس کی تعظیم کرنا، یہ متقین لوگوں کا کام ہے۔ متقی آدمی کے سوائے اس کو کوئی تعظیم اور احترام کی نگاہ سے دیکھ نہیں سکتا۔ شعائر اللہ یعنی اللہ کی نشانی اور اللہ کی علامات۔ دیکھیے، اللہ کی جو نشانیاں ہیں، جو اللہ کی علامات ہیں، ان کے لیے یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ وہ ایک چیز نہیں ہے، بلکہ شعائر اللہ کا اطلاق مکان پر یعنی تعمیر پر، شعائر اللہ کا اطلاق جگہ پر جس کو اصل مکان کہتے ہیں، اور شعائر اللہ کا اطلاق نفوس قدسیہ پر، اور شعائر اللہ کا اطلاق افعال انسانی پر ہوتا ہے۔ وہ شعائر اللہ جن کا تعلق مکان یا جگہ سے ہے، اس میں بیت اللہ ایک تعمیر ہے، مساجد تعمیرات ہیں، یہ شعائر اللہ میں سے ہیں۔ ایسے ہی جگہوں میں سے صفا اور مروہ، مزدلفہ، عرفات، منا، یہ وہ جگہیں ہیں کہ جو اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اللہ کی علامات میں سے ہیں، ان کو شعائر اللہ کہتے ہیں۔
نفوس قدسیہ میں انبیاء علیہ السلام کی نفوس قدسیہ، بالخصوص رحمت کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی، آپ کی ذات اور دیگر تمام انبیاء کی ذوات قدسیہ، یہ سب وہی نفوس قدسیہ ہیں جو شعائر اللہ ہیں۔ اسی لیے جس نے ایک نبی کی بے توقیری کی، جس نے ایک نبی کی بے احترامی کی، جس نے ایک نبی کی بے اکرامی کی، اس نے گویا کہ تمام انبیاء کی توہین کی۔ قرآن مجید نے اس کو کئی قوموں کے حالات اور واقعات کو بیان کرتے ہوئے یوں بیان فرمایا، مثلا کذبت ثمود المرسلین، کہ قوم صالح نے یعنی قوم سمود نے مرسلین کی نافرمانی کی، حالانکہ انہوں نے ایک نبی کی نافرمانی کی تھی، اور وہ نبی کون تھے؟ جناب صالح علیہ السلام۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ایک نبی کی نافرمانی کو کل انبیاء کی نافرمانی تصور کرتے ہوئے فرمایا کذبت ثمود المرسلین۔ ایسے ہی قوم ہود یعنی جس کو ہم قوم عاد کہتے ہیں، اس کے متعلق قرآن پاک نے کہا کذبت عاد المرسلین، قوم عاد نے مرسلین کی، انبیاء کی توہین کی، انبیاء کی بے توقیری کی، کیونکہ انہوں نے انبیاء کو جھٹلایا۔ تو ایک نبی کو جھٹلانا، ایک نبی کی بے توقیری کرنا، ایک نبی کی بے تعظیمی کرنا، یا ایک نبی کی بے اکرامی کرنا، وہ تمام انبیاء کی بے توقیری، بے احترامی اور بے اکرامی پر مشتمل ہے، اور اس کو دال ہے کہ انبیاء علیہ السلام میں سے کوئی فرد بھی ایسا نہیں جس کی یہ احترام اور تعظیم کرے گا۔ جس نے ایک کی نہیں کی، اس نے سب کی نہیں کی۔ اس لیے ایک نبی کا انکار تمام انبیاء کا انکار ہے۔ بہرحال شعائر اللہ کی تعظیم میں دوسری بات نفوس قدسیہ یعنی انبیاء علیہ السلام کی ذوات قدسیہ بھی اللہ کی علامت اور نشانی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ہی کا انتخاب ہوتے ہیں۔ نبوت یہ کسبی عمل نہیں ہے، یعنی نبوت انسان کے اپنے فعل سے، اپنی عبادت سے، اپنی ریاضت سے، اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے حاصل ہونے والی چیز نہیں ہے۔ یہ وہ وصف مبارک ہے کہ جس کا انتخاب اللہ خود فرماتے ہیں، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اللہ نے چنا ہے۔ یہ انتخاب کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا ہوتا ہے۔ انسان کا اپنا ذاتی عمل، انسان کی اپنی ذاتی کاوش، انسان کی اپنی ذاتی دعاؤں کا نتیجہ، ریاضتوں کا نتیجہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ اللہ چاہیں تو پنگوڑے میں نبوت عطا فرما دیں، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور اللہ چاہیں تو پیدائش سے پہلے ہی نبی کے وصف سے منتخب فرما دیں، جیسا کہ نبیوں و حصورا حضرت یحییٰ علیہ السلام کے متعلق حضرت زکریا علیہ السلام کو ان کی پیدائش سے پہلے ہی فرما دیا۔ ابھی یحییٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے، پہلے فرما دیا کہ اے زکریا ہم نے آپ کی دعاؤں کو قبول کر لیا ہے، اور آپ کو ہم نے ایک بچے کی بشارت دے رہے ہیں، اور اس بچے کا نام یحییٰ ہے، اور وہ نبی ہوں گے اور پاک دامن ہوں گے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ وصف نبوت کو ظاہر فرماتے ہیں 40 سال کی عمر کے بعد، جو کہ اکثر ایسا ہی ہوا۔ لیکن نبوت یہ انتخاب الہی ہوتا ہے، اور انتخاب الہی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جب انبیاء علیہ السلام کی نفوس قدسیہ کو پیدا کرنا چاہا تھا، جب ان کی ارواح کو بنایا تھا، تبھی فیصلہ فرما دیا تھا کہ یہ فلاں فلاں میرے نبی ہوں گے۔ بات سمجھ گئی تھی؟ تو شعائر اللہ اس لیے نفوس قدسیہ شعائر اللہ میں سے ہیں کہ ان کا انتخاب اللہ کا انتخاب۔ تیسری بات، شعائر اللہ میں افعال بھی آتے ہیں۔ بہت سارے افعال ایسے ہیں کہ جن کو شعائر اللہ کا درجہ دیا گیا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ افعال جن کو شریعت نے اللہ کی نشانی، اللہ کی علامت بتلایا ہے، ان نشانیوں میں سے، ان علامات میں سے جن کا تعلق افعال سے ہے، مثال کے طور پر نماز با جماعت ادا کرنا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس لیے با جماعت نماز کی توہین کرنا، بے کرامی کرنا، بے تعظیمی کرنا، یہ بھی شعائر اللہ کی توہین میں ہے۔
نماز عید الاضحیٰ ادا کرنا، عید الفطر ادا کرنا، نماز جمعہ ادا کرنا، ایام تشریق بذات خود ایام تشریق جو 5 ہیں وہ، اسی طریقے سے قربانی کرنا، ہدی کا جانور، یعنی جو کہ حج والے احباب اپنے لیے قربانی کا جانور وہاں خریدتے ہیں یا ساتھ لے کر جاتے تھے، اس کو ہدی کا جانور کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ذبح کرنا یا اس کو لے کر جانا، یہ سارے کے سارے وہ افعال ہیں کہ جو کہ شعائر اللہ میں سے ہیں۔ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگانا یہ شعائر اللہ میں سے ہے، طواف کرنا شعائر اللہ میں سے ہے، رمی جمرات یعنی شیطان کی جو 3 نشانیاں ہیں ان تینوں جگہوں پر رمی کرنا اور ان کو وہاں پر کنکریاں مارنا یہ شعائر اللہ میں سے ہے۔ دوران طواف حج اور عمرہ کرنے والے احباب جانتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے رمل، اور وہ رمل کیا ہے؟ سینہ چوڑا کر کے، ہاں جی، باہوں کو ایسے کر کے اور سینے کو چوڑا کر کے، سینہ تان کر کے جس کو ہم کہتے ہیں، ہاں جی، اور قدرے دوڑ لگانا، تیز قدموں سے چلنا، اس کو رمل کہتے ہیں۔ یہ رمل بھی شعائر اللہ میں سے ہے، علامات میں سے ہے، نشانیوں میں سے ہے اللہ کی، لہٰذا ان تمام افعال کی تعظیم کرنا، ان کا احترام کرنا یہ بھی واجب ہے۔ بات سمجھ آگئی نہیں؟ مکان یا جگہ، اس میں نے کئی چیزیں گنوائیں، ذوات قدسیہ میں تمام انبیاء، افعال میں کئی افعال میں نے آپ کو گنائے، یہ سارے کے سارے ان کی تعظیم کیا ہے؟ واجب ہے۔ اب تعظیم کس کو کہتے ہیں؟ تعظیم کہتے ہیں کہ کسی ذات یا کسی شے کو بہت بڑا جاننا، بہت بڑا جاننا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سب سے بڑی ذات تو اللہ کی، تعظیم تو صرف کس کے لیے؟ العظمت للہ، کبریائی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، تعظیم کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، بڑائی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تو پھر یہ چیزوں کی تعظیم، افعال کی تعظیم اور نفوس قدسیہ کی تعظیم، یہ شرک نہیں ہو جاتا کہ ایک چیز جو کہ اللہ کا خاصہ ہے اس کو آپ نفوس قدسیہ کی طرف لے جائیں، اس کو آپ افعال کی طرف لے جائیں، اس کو آپ جگہوں کی طرف لے جائیں، تو یہ تو شرک ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیسے ہو گیا کہ دیگر چیزوں کی بھی تعظیم ہو، اللہ کی بھی تعظیم ہو، صفا اور مروہ کی تعظیم بھی ہو، اللہ کی بھی تعظیم ہو، مسجد کی بھی تعظیم ہو، اللہ کی بھی تعظیم ہو، اسی طریقے سے مزدلفہ اور عرفات کی بھی تعظیم ہو، اللہ کی بھی تعظیم ہو، انبیاء کی بھی تعظیم ہو، فرق کیا رہ گیا؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ سوال سمجھ میں آیا آپ کو؟ دیکھیے، ہم نے ابھی تک یہ سمجھا کہ بعض جگہیں ایسی ہیں کہ جن کی تعظیم واجب ہے۔ کیا ہے؟ مطلب صرف تعظیم کرنی نہیں بلکہ تعظیم واجب ہے، ان کا احترام کرنا واجب ہے، ان کا اکرام کرنا واجب ہے، اور ان کی عظمت کو دل میں بٹھانا واجب ہے، جس میں نے بہت ساری جگہ گنوائی ہیں۔ بعض نفوس قدسیہ وہ ہیں کہ جن کا احترام کرنا، جن کا ادب کرنا، جن کا اکرام کرنا اور جن کی تعظیم دل میں بٹھانا یہ واجب ہے۔ اب ان نفوس قدسیہ کا نام انبیاء علیہ السلام ہے۔ تو جب انبیاء کی بھی تعظیم دل میں بٹھائیں گے، اللہ کی تعظیم بھی دل میں بٹھائیں گے، تو یہ تو شرک ہو جائے گا۔ تو اب سوال سمجھ گے؟ تو تعظیم تو العظمت للہ، تعظیم تو ساری کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ پھر یہ غیر اللہ کے لیے تعظیم کا کیا مطلب ہے؟ یہ شرک نہیں ہو جاتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جناب یہ شرک نہیں ہوتا، اس لیے کہ شعائر اللہ کا معنی ہے اللہ کی نشانی، اللہ کی علامت، اللہ کی علامت۔ علامت نشانی جو ہوتی ہے وہ اصل نہیں ہوتی، اصل وہ چیز ہوتی ہے جس کے لیے وہ نشانی ہوتی ہے، اصل وہ شے ہوتی ہے جس کے لیے وہ نشانی ہوتی ہے، اصل وہ ذات ہوتی ہے جس کے لیے وہ نشانی ہوتی ہے۔ دیکھیے، یہ کلومیٹر یہاں سے آپ نکلتے ہیں، راستے میں بہت سارے سائن بورڈز لگے ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ جناب یہ ایک نشانی ہے کس بات کی؟ یہ سیالکوٹ کے دروازے کی، یعنی یہاں سے آپ کا سیالکوٹ شروع ہو گیا، لیکن سیالکوٹ نہیں ہے۔ سیالکوٹ جس کے لیے آپ نکلے ہیں گھر سے، وہ شہر ہے جو چند کلومیٹرز کے فاصلے پر آئے گا۔ آپ لاہور سے آ رہے ہیں، آپ ایک دروازے پہ پہنچتے ہیں، وہاں پر لکھا ہوا باب سیالکوٹ، اس سے بھی بہت پہلے موترا کے قریب وہاں لکھا ہوتا ہے، بورڈ لگا ہوتا ہے کہ جناب سیالکوٹ اتنے کلومیٹر کے فاصلے پر، حدود سیالکوٹ میں آپ داخل ہو چکے ہیں، آغاز حدود سیالکوٹ، ویلکم، خوش آمدید،
یعنی یہ الفاظ آپ کو لکھے ہوتے تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ نے وہاں آنا تھا؟ نہیں، آپ نے تو آنا ہے سیالکوٹ، آپ نے تو آنا ہے شہر میں، لیکن اس سے پہلے سائن بورڈز لگے ہوتے ہیں، اس سے پہلے علامات لگی ہوتی ہیں، اس سے پہلے نشانیاں لگی ہوتی ہیں. یہ نشانیاں وہ ہیں جو آپ کو اصل کی طرف بتا رہی ہیں کہ اب آپ کا سفر تھوڑا رہ گیا، اب آپ کا سفر تھوڑا رہ گیا، اب آپ اپنی منزل پہ پہنچنے والے ہیں، آپ اپنے مقام پہ اور اپنے ٹھکانے پہ پہنچنے والے ہیں. یاد رکھیے یہ جو شعائر اللہ ہیں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. اس کا مطلب یہ انہیں دیکھ کر خدا یاد آتا ہے، انہیں دیکھ کر خدا یاد آتا ہے. تو تعظیم اس لیے ہے کہ انہیں دیکھ کر خدا یاد آتا ہے. تعظیم اس لیے، اکرام اس لیے، احترام اس لیے کہ انہیں دیکھ کر اللہ کی یاد آتی ہے. تو حقیقت میں تو انسان کے دل میں عظمت اللہ کی ہوتی ہے، لیکن اس نشانی کو دیکھ کر کے اللہ اس کے بہت قریب اس کو نظر آتے. اللہ کی عظمت اور کبریائی اور مستحکم ہو جاتی ہے اور مضبوط ہو جاتی ہے. جیسا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے پہاڑ ہیں، اگرچہ یہ تعظیماً نہیں ہے، یہ وہ ان علامات میں سے نہیں ہے جن کو شاعر اللہ کہیں، لیکن ان کو بھی آیات کہا گیا. یہ آیات ہیں، علامات نہیں. آیات اور علامات میں فرق ہے. بات سمجھ گئی؟ یہ آیات ہیں جنہیں دیکھ کر کے مظاہر قدرت ہیں. مظاہر قدرت کو دیکھ کر کے ہمیں اللہ کی پہچان اور معرفت حاصل ہوتی ہے. پہچان اور ایک ہے پہچان اور معرفت کا حاصل ہونا، وہ آیات سے ہوتا ہے. ایک ہے اللہ کی ذات کی عظمت کے دل میں بیٹھنا، اور یہ ہوتا ہے علامات سے. یہ آیات سے نہیں، یہ علامات سے ہوتا ہے، اور علامات ہی کی تعظیم واجب ہے. تو آیت میں اور علامت میں فرق ہے. بات سمجھ آگے کہ نہیں؟ اس لیے میں نے مختلف اینگل سے آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو سوال ہے کہ شعائر اللہ کی تعظیم سے شرک پیدا ہوتا ہے، اس کا جواب یہ کہ شرک پیدا نہیں ہوتا. اس لیے کہ شعائر اللہ کی تعظیم اصل نہیں ہے، بلکہ اصل تو اللہ ہی کی تعظیم ہے. لیکن شعائر اللہ کو دیکھ کر اللہ کی عظمت مزید بڑھتی ہے. جیسے جب آپ خانہ کعبہ کے پاس جاتے ہیں، آپ کی نگاہ خانہ کعبہ پہ پڑتی ہے، تو خانہ کعبہ پہ نگاہ پڑنے کے بعد آپ کے دل میں جو پہلا احساس پیدا ہوتا ہے، کہاں میں اور کہاں یہ. اس جگہ کی ہیبت، اس کی عظمت اور اس کا رعب اور اس کا دبدبہ دل میں کیوں بیٹھا؟ وہاں اللہ کی تجلیات برستی ہے، اللہ کی تجلیات برستی ہے. بات سمجھ گئی؟ بہت دور نکلا ہوا آدمی، دین سے بہت دور نکلا ہوا آدمی، بگڑا ہوا آدمی، گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا آدمی، ایک عرصہ دراز تک مساجد سے دور رہنے والا آدمی، اچانک اللہ کی طرف سے ہدایت کا سامان پیدا ہوتا ہے اور وہ مسجد کی طرف آتا ہے ایک عرصہ دراز کے بعد. تو جب پہلا قدم وہ مسجد میں رکھتا ہے نا، عام مسجد میں بھی، تو اس کی آنکھیں بھی نم ہو جاتی ہیں. اس کی آنکھیں بھی کیا ہو جاتی ہیں؟ نم ہو جاتی ہے. جائے کہ خانہ خدا کو جہاں ڈائریکٹ اللہ کی تجلیات برستی ہے، تو وہاں جب انسان جاتا ہے تو پتھر سے پتھر دل انسان بھی، اس کا دل کیا ہو جاتا ہے؟ نرم ہو جاتا ہے، اور آنکھیں نم دیدہ ہو جاتی ہیں، اور دل جو ہے وہ بے چین اور اضطراب کی کیفیت میں ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ پہ انسان سوچتا ہے کہ میں اور اس مقام پر، ہاں جی، میں اور اس مقام پر انسان سوچتا ہے. اور پھر اس موقع پر بہت ساری دعائیں کرنی چاہیے، لیکن انسان اسی حیرت میں ڈوبا ہوا، اسے دعائیں بھی یاد نہیں آتی. سچی بات ہے، اسے دعائیں یاد نہیں آتی، حیرت میں ڈوبا ہوتا ہے، اس فکر میں تفکرات میں پڑا ہوتا ہے کہ میں کہاں گناہگار اور کہاں یہ اتنی عظمتوں اور جلال والی جگہ. بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو تعظیم ہے شعائر اللہ کی جو تعظیم ہے، یہ اصل میں اللہ کی وجہ سے، اللہ کی نشانی ہے، اللہ کی علامت ہے. تو اللہ کی علامت ہونے کی وجہ سے ان کی عظمت اور ان کا احترام کیا جاتا ہے. اس کے بعد یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ اس آیت کریمہ میں جس کو ہم نے ابھی پڑھا ہے، اس کا پہلے ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے متعلق بات کرتے ہیں. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. فمن حج البیت او اعتمر، بس جو کوئی حج کرے یا عمرہ کرے اللہ کے گھر کا، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ طواف کرے ان دونوں کے درمیان، یعنی صفا اور مروہ کے درمیان طواف کرے، یا طواف سے مراد سعی. ٹھیک ہے. ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، اور جو کوئی خوشی سے بھلائی سے کرے، یعنی نفلی طور پر طواف کرے، تو
وہ تو اور اچھی بات اور وہ اور نیکی کی بات. فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. سو اللہ قدردان ہے، جاننے والا ہے کس کا؟ ان کا کہ جو نیکی کرتے ہیں. یعنی نیکی کرنے والوں کی نیکیوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جانتے ہیں یا ان کی قدر کرتے ہیں، یعنی ان کو ثواب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، درجے کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. بہرحال یہ جو آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 158، اس کے اندر صفا اور مروہ کا ذکر ہے جو کہ شعائر اللہ میں سے ہیں. صفا اور مروہ، اس آیت کریمہ کا پہلے پس منظر سمجھ لیجئے، پھر صفا اور مروہ کے درمیان سعی کا حکم سمجھ لیجئے، پھر صفا اور مروہ کے درمیان اس سعی کی تاریخ سمجھ لیجئے. مختصر الفاظ میں چند بات کہتا ہوں. پہلی بات تاریخ سمجھ لیجئے. تاریخ اس کی یوں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند ارجمن سیدنا اسماعیل اور اپنی زوجہ محترمہ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام دونوں کو مکہ مکرمہ میں چھوڑ کر بحکم الہی واپس عراق چلے گئے یا شام چلے گئے. یہ دونوں ماں اور بیٹا وہاں تھے. ان کے پاس کچھ کھجوریں، کچھ چھاگل میں پانی، کچھ چیزیں اس وقت خورد و نوش کی معمولی درجے کی موجود تھی. تھوڑے ہی عرصے میں، تھوڑے ہی دنوں میں وہ ختم ہو گئیں. اب نہ پانی رہا اور نہ ہی کھجوریں رہی، نہ کھانے کی کوئی چیز مل رہی تھی، نہ پینے کی کوئی چیز، نہ قریب کوئی دکان، نہ ان کے پاس نقدی کو کوئی نقد مال، نہ ہی کوئی دکان، نہ ہی کوئی قافلہ، نہ ہی کوئی بستی، نہ ہی کوئی علاقہ، یہاں نہ کوئی پانی کا چشمہ، کچھ بھی نہیں تھا. حیرت اور پریشانی میں ڈوبی ہوئی یہ ماں تڑپ کے ساتھ، جستجو کے ساتھ، انتہائی زیادہ بچے کی ساتھ اپنے مامتا کے پیار کی وجہ سے اور خود اپنی ذات کے نڈھال ہونے کی وجہ سے پریشان حال ہو کر کے صفا کے پہاڑی پر پہنچتی ہیں اور اس صفا پہاڑی کے اوپر سے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھتی ہیں کہ شاید کوئی قافلہ، شاید کچھ لوگ، شاید کوئی نشانی انسانوں کی ملے، میں ان سے رابطہ کروں، وہاں سے کچھ اخذ کروں، کچھ لوں، اپنا بھی پیٹ بھروں، بچے کے لیے بھی کفالت کا ذریعہ بنوں. لیکن صفا پہاڑی پر انہیں کچھ نظر نہ آیا. بالکل پڑی اور دوڑتے سامنے دوسری پہاڑی پر پہنچ گئی جسے مروہ کہا جاتا ہے. اس پہاڑی پر پہنچی، یہاں بھی دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا، کچھ نظر نہ آیا. مروہ سے دوبارہ صفا کی طرف دوڑتی ہے. اب یہ یوں تھا، یہ یوں منظر تھا. یہ پہاڑی اونچی، درمیان کا یہ حصہ ایسے ڈھلوان سے تھی. اب نہیں ہے، اب تو وہاں پر تقریباً ہموار ہے، لیکن تب ایسا معاملہ تھا. صفا اور مروہ. اب دوڑی دوبارہ صفا کی طرف، صفا سے پھر مروہ کی طرف، مروہ سے پھر صفا کی طرف، صفا سے پھر مروہ کی طرف، پھر صفا اور پھر آخر میں مروہ کی طرف. یہ آپ نے مجموعی طور پر 7 چکر لگائے. ان 7 چکروں میں آپ کو کوئی قافلہ نظر نہیں آیا، کوئی سلسلہ نظر نہیں آیا. اچانک 7ویں چکر کی انتہا پہ پہنچتے ہیں تو بیت اللہ کی جو عمارت اب بنی ہوئی ہے، تب عمارت تو نہیں تھی، بیت اللہ کی جگہ تھی صرف، ہاں جی وہ نہیں. تو آپ دیکھتی ہیں کہ اس عمارت کے قریب جہاں پر اپنے بیٹے فرزند ارجمن کو انہوں نے بٹھا کر کے چکر لگائے تھے، چکر کاٹے تھے، اسی جگہ پر کیا دیکھتی ہیں کہ بیٹے کے قریب انہیں دھوپ کی تپش میں پانی نظر آیا. بس وہیں سے سیدھا اس مقام کی طرف گئی جس مقام کو مقام زمزم کہا جاتا ہے. یہاں سے واپس صفا کی طرف نہیں آئی، وہیں سے نیچے اتر گئی. یہ 7واں چکر تھا، آخری چکر تھا. وہاں سے اتری اور نیچے بیٹے کے پاس، اور وہاں پہنچ کر کے اس جگہ پر جہاں سے وہ پانی نکل رہا تھا اس جگہ پر کھڑی ہوئی اور وقت کے ساتھ انہوں نے ایک جملہ کہا، زم زم. عربی میں اس لفظ کا اردو میں معنی یہ کہ ٹھہر جا ٹھہر جا. چنانچہ وہ پانی اپنی جگہ پر ٹھہر گیا، یعنی اس کا پھیلاؤ بند ہو گیا. اس کا پانی نکلنا بند نہیں ہو، پانی کا پھیلاؤ بند ہو گیا. اب پانی کا پھیلاؤ بند ہوا، انہوں نے پانی کو استعمال کرنا شروع کیا. یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پانی کی برکت سے اب کیا کیا، پرندوں کے غول آنا شروع ہو گئے. پرندوں کے فضائے آسمانی سے پرندوں کے غول آنا شروع ہوئے، اور پرندوں کو دیکھ کر کے سمجھدار قافلوں والے جان لیتے تھے، ان کو نشانی معلوم ہو جاتی تھی، ان کو علامت معلوم ہو جاتی تھی کہ فلاں جگہ پہ پرندے موجود ہیں اور فلاں پرندہ جہاں پر بھی ہو وہاں پانی ہوتا ہے. چنانچہ قافلے والوں نے اپنا رخ ادھر کو موڑنا شروع کر دیا. یوں رب ذوالجلال نے اس جگہ کو آباد کرنے کا، دعائے ابراہیمی کی قبولیت کے وقت کو ظاہر کرنے کا جو ہے وہ سامان پیدا فرمایا، اور یہ زمزم بنیاد بنی اس
آباد کاری کا، زمزم بنیاد بنی اس جو ہے وہ تعمیر کا۔ تو صفا اور مروہ کی داستان اور کہانی حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے، ایک بات۔ دوسری بات، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کا حکم کیا ہے؟ اس کے درمیان سعی کرنے کا حکم کیا ہے؟ تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا سنت ہے۔ ان کے ہاں سعی کرنا کیا ہے؟ حج میں سعی کرنا سنت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا رکن ہے۔ رکن کا معنی فرض ہوتا ہے۔ رکن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اگر رکن ادا نہیں ہوا، رکن کا ایک حصہ بھی ادا نہیں ہوا تو حج ادا نہیں ہوا۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ احناف کے نزدیک صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا واجب ہے۔ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا کیا ہے؟ یہ ہو گیا صفا اور مروہ کے درمیان حکم۔ اب اس آیت کریمہ کا شان نزول یا پس منظر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ خانہ خدا یعنی بیت اللہ شریف کے اندر دو بدبخت، لعین، ملعون، بے غیرت لوگوں نے، مرد اور عورت نے آپس میں بدفعلی کی، زنا کیا۔ ان میں سے مرد کا نام اصاف تھا اور عورت کا نام نائلہ، ٹھیک ہے۔ ابتدائی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سزا دیتے ہوئے بیت اللہ کے اندر اس بدفعلی کے نتیجے میں انہیں پتھر بنا دیا۔ انہیں کیا بنا دیا؟ یہ دونوں پتھر بن گئے۔ یعنی انسان سے اللہ تعالیٰ نے ان کی حیثیت کو مسخ کر کے اور تبدیل کر کے ان کو پتھر بنا دیا۔ اب یہ پتھر تھے اور لوگوں نے بطور عبرت لوگوں کے لیے عبرت کے طور پر اصاف کو اٹھا کر کے صفا کے چوٹی پر رکھ دیا اور نائلہ کو اٹھا کر کے مروہ کی چوٹی پر رکھ دیا، اور یوں لوگ ان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے اور عبرت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ اور جب بھی کبھی گناہ کا خیال آتا اور بیت اللہ کے اندر خاص طور پہ کسی قسم کی گناہ کی اور کسی قسم کے غلط کام کا سوچتے یا خیال کرتے، لین دین میں ہو یا کسی اور، صرف زنا نہیں، کسی بھی طرح کا گناہ کا سوچتے تو فوراً کانپ اٹھتے تھے اور ڈر جاتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو اصاف اور نائلہ والا سلوک ہمارے ساتھ بھی ہو۔ ابتدائی طور پہ یہ بہت خوف تھا، بہت ڈر تھا، ایک عرصے تک یہی خوف رہا، یہی ڈر رہا، اور لوگ اسی خوف اور ڈر کی وجہ سے، اسی خوف اور ڈر کی وجہ سے اصاف اور نائلہ کو عبرت کی نگاہوں سے دیکھا کرتے تھے۔ اب آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں میں بے چینی پیدا ہوئی، اور اس بے چینی کو انہوں نے اب ایک اور رخ دیا، اور وہ رخ کیا تھا کہ اصاف اور نائلہ کو بجائے عبرت کی نگاہ سے دیکھنے کے اب آہستہ آہستہ ان کو احترام کی نگاہ سے دیکھنا شروع کیا، اور احترام اس لیے کرنا شروع کیا کہ یہ اتنی عجیب و غریب قسم کی مخلوق یا ایسی عجیب و غریب قسم کی چیزیں کہ جنہیں اللہ نے ایک جنس سے دوسری جنس میں یا ایک مخلوق سے دوسری مخلوق میں تبدیل فرما دیا، اب اس حیرت کی وجہ سے، اس استعجاب کی وجہ سے وہ ان کو دیکھتے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان چیزوں کی قدر اور ان کی عظمت اور ان کا احترام آہستہ آہستہ ان کے دل میں پیدا ہونا شروع ہوا۔ پھر ایک وقت آیا کہ انہوں نے ان کی پوجا شروع کر دی، کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کا معاملہ آیا، اب ان کے دل میں تردد پیدا ہو گیا کہ یہاں تو پوجا پاٹ کی جاتی تھی، یہاں تو بت پرستی ہوتی تھی، اگرچہ اب موجود نہیں ہے بت، لیکن بتوں کی پوجا ہوتی تھی، اصاف اور نائلہ کی پوجا ہوتی تھی، تو ہم کیسے ان کے درمیان دوڑیں؟ یہاں تو لوگ دوڑتے ہی ان کے لیے تھے۔ اب دل میں تردد پیدا ہوا، شک پیدا ہوا کہ دوڑنا چاہیے کہ نہیں دوڑنا چاہیے، صحیح کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے۔ تو تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو اتارا کہ صفا اور مروہ اصاف اور نائلہ کی وجہ سے نہیں، صفا اور مروہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت میں سے ہے، صفا اور مروہ ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کی میراث میں سے ہے، صفا اور مروہ یہ دین اسلام کے شعائر، دین اسلام کے احکامات میں سے اور شعائر اللہ میں سے ہے، اس لیے ان کا احترام بھی واجب ہے، ان کا اکرام بھی واجب ہے، اور ان کے درمیان دوڑنا بھی ضروری ہے، ان کے درمیان دوڑنا بھی۔ وہ اصاف اور نائلہ کی وجہ سے نہیں، اصاف اور نائلہ کی وجہ سے جو تردد دل میں پیدا ہوا، اس تردد کو ختم کرنے کے لیے
یہ کہہ دیا گیا کہ یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. صحابہ کے دل میں جو تردد پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس تردد کو اس طرح دور فرمایا کہ یہ تمہارا تردد درست نہیں ہے. یہ ہاں خدشہ تمہارا اپنی جگہ پر، لیکن وہ بھی تمہاری غیرت ایمانی کی نشانی ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ صفا اور مروہ اصاف اور نائلہ کی وجہ سے یا ان بتوں کی وجہ سے یا ان لوگوں کی پوجا پاٹ کی وجہ سے مقدس نہیں ہے، بلکہ ان کی تقدیس کی وجہ حضرت حاجرہ کا اس مقام پر بے تابانہ اور طلب کے ساتھ دوڑنا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی وہ سنت ہے. لہٰذا ان کے درمیان جو ہے وہ صحیح کی جائے حج اور عمرے کے درمیان. یہاں پر ایک جملہ ہے فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. جو کوئی حج کرے یا عمرہ کرے اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ طواف کرے ان دونوں کے درمیان، یعنی صحیح کرے ان دونوں کے، اس پر کوئی گناہ نہیں. اس آیت کریمہ سے تو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنا یہ ایک اچھی چیز ہے، عمدہ چیز ہے، اعلیٰ چیز ہے، ثواب کی چیز ہے. اگر کسی آدمی نے طواف نہیں کیا، یعنی حج اور عمرے کے درمیان، حج اور عمرے کے وقت یہاں ان دونوں کے درمیان صحیح نہیں کی، طواف نہ کیے، یعنی طواف میں نے چکر لگانا، یہاں چکر نہیں لگایا، تو اس کا حج اور اس کا عمرہ تو ٹھیک ہو جائے گا. بظاہر آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتا ہے نا اس پر کوئی گناہ نہیں، اس کا مطلب یہ کہ اس کا حج اور عمرہ ٹھیک ہو جائے گا. اس کا جواب یہ ہے کہ فلا جناح علیہ، یہ حج اور عمرہ کے لیے صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے کے حکم کو نہیں بیان کیا جا رہا کہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے کا درجہ کیا ہے، حیثیت کیا ہے، اس حیثیت کو نہیں بیان کیا جا رہا، بلکہ یہاں پر فلا جناح علیہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو خیال تمہارے ذہن میں موجود ہے کہ کہیں گناہ تو نہیں ہوگا، کیونکہ بتوں کی پوجا ہوتی تھی، بتوں کے لیے دوڑا جاتا، کہیں گناہ تو نہیں ہوگا. اللہ پاک نے اس کو جواب دیا کہ نہیں گناہ نہیں ہوگا، یہ گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو شعائر اللہ میں سے ہے. مطلب یہ کہ یہ واجب ہے، گناہ نہیں بلکہ واجب ہے. اور اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے بھانجے حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ پوچھا کہ اماں جی قرآن پاک کی اس آیت میں تو یہ کہا گیا ہے کہ اس آدمی پر گناہ نہیں ہے جو صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لے، اس پر گناہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ اگر کوئی نہ دوڑے تو تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی مصحف عمل ہے. تو اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں باجے، میری بہن کے بیٹے، آپ مسئلے کو سمجھے نہیں. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے اگر یہ مستحب ہوتا اور یہی معنی ہوتا جو آپ بیان کر رہے ہو، پھر اللہ پاک یوں فرماتے فلا جناح علیہ الا یطوف بہما، اس آدمی پر کوئی گناہ نہیں جو ان کے درمیان طواف نہیں کرے گا. اگر مستحب ہوتا نا تو صرف اتنی بات کہتے کہ مستحب یعنی عمل کر لینا افضل ہے، اگر نہ کرے تو گناہ نہیں ہے. جیسے کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی آدمی مسجد میں داخل ہوتا ہے، داخل ہو کر کے تحیۃ المسجد پڑھتا ہے تو ثواب ہے، نہ پڑھے تو گناہ نہیں. تو یہ جب کہنا کہ نہ پڑھے تو گناہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مستحب عمل ہے. تو کہا تب جاتا ہے، یعنی مستحب کے لیے الفاظ کیا استعمال کیے جاتے ہیں کہ ایسے عمل کو نہ کرنے میں گناہ نہیں ہے. تو یہاں تو یہ نہیں کہا گیا، یہاں تو یہ کہا گیا کہ اس عمل کو کرو گے تو گناہ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو خدشہ تمہارے ذہنوں میں موجود ہے اس خدشے کے برعکس اگر کرو گے، یعنی طواف کر لو گے، صحیح کر لو گے، تو گناہ کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سعی کی تو آپ علیہ السلام نے سعی کی ابتدا کہاں سے کی؟ ابدؤ بما بدأ اللہ، میں سعی کی ابتدا وہاں سے کروں گا جہاں سے اللہ نے ابتدا کی ہے، یعنی صفا سے اللہ نے ابتدا کی تو میں بھی اسی سے ابتدا کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.